السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میرے آپ سے کچھ سوالات ہیں۔ آپ نفرت اور غصے کا اظہار کیسے کرتے ہیں؟ آپ دکھ کا اظہار کیسے کرتے ہیں؟ اور آپ محبت کا اظہار کیسے کرتے ہیں؟ یقیناً آپ لوگ نفرت اور غصے کا اظہار پیٹھ پیچھے برائی کر کے کرتے ہوں گے، یا پھر اگر سامنا ہو جاتا ہے تو وہ تو میں ہو جاتی ہے۔ محبت کا اظہار کرتے ہیں لیکن اس میں تاثیر نہیں رہتی۔ دکھ کا اظہار آپ لوگ رابطہ ختم کر کے کرتے ہیں۔ یہ تمام طریقے سراسر غلط ہیں۔ آپ غلطی کہاں کر رہے ہیں؟ آپ کمیونیکیٹ نہیں کر رہے، آپ صحیح کمیونیکیٹ نہیں کریں۔ میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ آپ کمیونیکیٹ نہیں کریں، غور کریں کہ میں کہہ رہی ہوں کہ آپ صحیح کمیونیکیٹ نہیں کر رہے ہیں، صحیح لفظوں کا استعمال نہیں کر رہے ہیں، صحیح موقع پہ صحیح ویکیبلری نہیں ہے آپ کے پاس۔ اگر آپ سے پوچھا جائے کہ کمیونیکیشن کیا ہے تو میجورٹی آپ لوگوں کا یہی جواب ہوگا کہ اپنی بات کو سامنے والے کے ذہن تک پہنچانا کمیونیکیشن ہے، یا ایک ذہن سے دوسرے ذہن تک خیالات کا تبادلہ جو ہے وہ کمیونیکیشن ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ کمیونیکیشن اصل میں دوسرے انسان کے ساتھ اس طرح سے رابطہ کرنا، اس طرح سے بات کرنا ہے کہ آپ کا اس کے ساتھ جو تعلق ہے وہ مضبوط ہو، نہ کہ کمزور ہو۔ ہم لوگ صرف اپنی بات پہنچانا جانتے ہیں، بس اپنی بات کہنا جانتے ہیں، اس چیز کو ویلیو نہیں دیتے ہیں کہ ہم جس سے بات کر رہے ہیں اس سے ہمارا رشتہ مضبوط ہو رہا ہے کہ کمزور ہو رہا ہے۔ ہمیں اس چیز سے فرق ہی نہیں پڑتا، یہ چیز ہمارے ذہن میں آتی ہی نہیں ہے۔ اسی وجہ سے ہمارے تعلقات کمزور ہوتے ہیں، چاہے وہ ہمارے والدین سے ہمارا تعلق ہو، چاہے ہمارے لائف پارٹنر سے ہو، یا اپنی اولاد سے ہو، دوسرا کوئی بھی رشتہ ہو، اس سے تعلق کمزور ہوتا ہے اور آپ بے سکون رہتے ہیں۔ پھر آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ سب کچھ ہے زندگی میں، پھر یہ بے سکونی کیسی؟ ذرا غور کریں، آپ صبح جاگنے سے رات سونے تک کتنی بار کمیونیکیٹ کرتے ہیں، کتنی بار بات کرتے ہیں؟ ظاہر ہے آپ ہزاروں بار کمیونیکیٹ کرتے ہیں۔ یہاں سے آپ کمیونیکیشن کی اہمیت کا اندازہ لگا لیں۔ کمیونیکیشن کے بغیر آپ کی زندگی زیرو ہے۔ آپ ایسے ہی ہیں جیسے کہ ایک انسان ہے جس میں روح ہی نہیں ہے، کیونکہ کمیونیکیشن ایک واحد ایک ذریعہ ہے جس سے آپ کی شخصیت کا اندازہ ہوتا ہے، کوئی آپ کو سمجھتا ہے، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں، آپ کی نیڈز کیا ہیں، آپ کیا ایکسپریس کرنا چاہتے ہیں، آپ کس قسم کے انسان ہیں، کیا آپ کمیونیکیٹ کرتے ہیں تو ہی اندازہ ہوتا ہے، تو ہی پتہ چلتا ہے۔ کیونکہ کوئی بھی معاملہ ہے، صرف ایک چیز اپنے مائنڈ میں بٹھا لیں کہ آپ نے سامنے والے سے تعلق مضبوط کرنا ہے، کمزور نہیں کرنا ہے، پھر ہی آپ بہتر کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں۔ پھر آپ کے خود بخود آپ کے مائنڈ میں ایسے الفاظ آئیں گے جس سے سامنے والے کو آپ سے مزید نفرت نہیں ہوگی۔ اور ایک اور چیز کا دھیان رکھنا ہے کہ خاموش مت رہیں۔ دیکھیں، سائلنٹ ٹریٹمنٹ جو ہے وہ غیروں کو دیا جاتا ہے، یا جس کے لیے آپ کے دل میں اہمیت نہیں ہے اس کو سائلنٹ ٹریٹمنٹ دیا جاتا ہے۔ جو قریبی رشتے ہیں ان کو کبھی بھی سائلنٹ ٹریٹمنٹ نہ دیں، ان سے بات کریں۔ اگر آپ بات نہیں کریں گے تو نفرت دونوں طرف بڑھ جائے گی۔ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اپنے ریلیشن شپس کو بچانے کے لیے آپ کس طرح سے کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں، یہ کیا طریقہ آپ کو اختیار کرنا چاہیے۔ دیکھیں، اگر آپ کو کسی سے دکھ پہنچا ہے، ٹھیک ہے، یا کسی کی بات نے آپ کو ہرٹ کیا ہے، تو آپ اس کو اس طریقے سے کہہ سکتے ہیں۔ آپ بیٹھیں، ٹھیک ہے، بات کریں، شروعات آپ کریں، کہیں کہ جی آپ کی فلاں بات نے مجھے دکھ پہنچایا ہے، میں بہت ہرٹ ہوا ہوں یا ہوئی ہوں، مجھے اچھا نہیں لگ رہا آپ سے بات کرنا، میرے دل میں آپ کے لیے بہت زیادہ منفی خیالات آنا شروع ہو گئے ہیں جس کی وجہ سے میرا آپ سے بات کرنے کا اب دل نہیں کر رہا ہے۔ اب ہوگا یہ کہ جس انسان سے آپ کہہ رہے ہیں، اظہار کر رہے ہیں کہ اس کی بات نے آپ کو دکھ پہنچایا ہے، اب اس کے ذہن میں سب سے پہلی بات تو یہ آئے گی کہ اس کے رویے سے آپ کو فرق پڑتا ہے، ٹھیک ہے، اس نے جو کہا آپ کو فرق پڑتا ہے، آپ دکھی ہوئے ہیں، شرمندگی کا اس کو ایک احساس ہوگا کہ اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ دوسرا، اس کے ذہن میں دوسری بات یہ آئے گی کہ آپ کے لیے اہم ہے دونوں کا رشتہ نہ ٹوٹے، یہ سب سے زیادہ اہم آپ کے لیے، اس لیے آپ ان سے بات کریں۔ اگر اس کے برعکس اگر آپ اس شخص کی برائی جس سے آپ کو دکھ پہنچا ہے کسی تیسرے انسان سے کریں گے تو آپ کبھی بھی پرسکون نہیں رہیں گے۔ ہوگا یہی، آپ کو کھٹکا لگا رہے گا کہ جی میں نے اس سے جو بات کی ہے وہ کہیں پھیل نہ جائے یا کہیں کسی کو پتہ نہ چل جائے، کیونکہ آپ کا تعلق آج نہیں تو کل اس انسان کے ساتھ دوبارہ بحال ہو جائے گا، وقت گزر جائے گا۔ وقت جو ہے وہ ہر زخم کو بھر دیتا ہے، تو آپ کا تعلق جو ہے وہ اس انسان سے دوبارہ بحال ہو جائے گا، لیکن آپ کو یہی ڈر لگا رہے گا کہ میں نے اس انسان کی برائی جس سے اب میرا تعلق بہتر ہے فلاں شخص سے کی تھی جو کہ غلط تھا۔ تو یہ ایک بے سکونی کی ایک وجہ، اس طرح کا کام کسی بھی معاملے میں آپ نے نہیں کرنا ہے، چاہے آپ پروفیشنل لائف میں ہیں، چاہے آپ
की पर्सनल लाइफ है। हम एक और सूरत हाल को तस्वर करते हैं कि अगर आपका लाइफ पार्टनर के साथ आपको कोई इश्यूज़ चल रहे हैं, आपको उनकी कोई आदत है जो बुरी लग रही हैं, पहले आप ऐसा कर चुके हैं कि इस चीज़ का इजहार किया और उसका नतीजा झगड़ा निकला है, तो आप डर गए हैं कि अब मैं अगर दोबारा से इस तरह की कोई बात करूँगा तो वो बुरा मान जाएगा। इस तरह की कोई कंडीशन है तो आपने क्या करना है? पहले तो ये एक मीटिंग सेट करें, ठीक है, किसी जगह पर जाएँ, बाहर खाना खाने या कॉफ़ी पीने, इस तरह से आप बैठें, वहाँ पर आप पुरसुकून अपना मूड लाइट करके अपने लाइफ पार्टनर से, सबसे पहले अपने लाइफ पार्टनर से मोहब्बत का इजहार करें। मोहब्बत का इजहार करने के बाद सबसे पहले उससे पूछें कि आपकी तरजीहात क्या हैं, आप किन मामलात में कंप्रोमाइज़ बिल्कुल नहीं करेंगी या करेंगे। वो अपनी तरजीहात बताएगा या बताएगी। उसके बाद आपने अपनी तरजीहात सामने रखनी है कि आप किन मामलात पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैं। आप अपने लाइफ पार्टनर को भरोसा दिलाएं कि आप उनकी तरजीहात का ख्याल रखेंगे और उसके बाद नतीजे में वो आपकी तरजीहात का ख्याल रखेगा। ज़ाहिर है जब आप उनके लिए कोई स्टेप लेंगे तो वो भी आपके लिए कोशिश करेगा या करेगी, लेकिन आप ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ लाइफ पार्टनर से बात करते हुए ही मोहब्बत का इजहार करें। आप अपने अगर वालिदैन से कोई कन्फ्लिक्ट्स आपके चल रहे हैं तो उनसे भी ऐसे ही आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। पहले मोहब्बत का इजहार करें और फिर आप अपनी शिकायत सामने रखें, अपने मामलात सामने रखें और उनका हल निकालें। पहले प्लानिंग किया करें, सलूशन निकाला करें और उसके बाद डिस्कस किया करें। डिस्कस नहीं करेंगे, खामोश रहेंगे, दोनों के जहनों में एक दूसरे के लिए गलत फहमियाँ आ सकती हैं। नतीजा जो है वो झगड़े की सूरत में सामने आएगा। मैं एक बार फिर से कहूँगी कि कम्युनिकेशन का सही मतलब समझ लें और कम्युनिकेशन के बगैर आपकी ज़िंदगी कुछ भी नहीं है। इसको वैल्यू दें और तरीके सीखें। इंटरनेट भरा पड़ा है ऐसी वीडियोस के साथ और मोबाइल का वैसे भी आप बहुत इस्तेमाल करते हैं। कुछ वक्त निकालें, उसको यूटिलाइज़ करें, अच्छी अच्छी वीडियोस देखें अपने लिए, अपनी ग्रूमिंग के लिए, अपनी शख्सियत की ग्रूमिंग के लिए आप इस तरह की वीडियोस ज़रूर देखा करें जो कि आपको डेली लाइफ में आपको बहुत काम आने वाली हैं। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो उसे उन लोगों के साथ शेयर कर दें जिनको इसकी ज़रूरत है और मेरे चैनल को मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए ज़रूर सब्सक्राइब करें। ज़्यादातर वो लोग मेरी वीडियोस देखते हैं जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, तो उन लोगों से मेरी ख़ास तौर पर रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी हौसला अफजाई करें। शुक्रिया। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।